بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9 کلاس آپ کا لیسن ابتدائی حساب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن بھی ہو چکی ہے الفاظ معنی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اس کے ہم نے کویسچن آنسر بھی کر لیے ہیں، تفہیم عبارت بھی کر لی ہے۔ تو آج ہم اس کا امپورٹنٹ ترین کویسچن کر رہے ہیں جو کہ ہے اقتباس کی تشریح۔ تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوپر لکھا گیا ہے، سبق نمبر 7 ہے، یہ آپ کا ابتدائی حساب ہے اور مصنف کا نام ہے ابن انشا۔ اقتباس کی تشریح کس طریقے سے آپ نے پیپر میں اٹیمپٹ کرنی ہے اسی طریقے سے لکھی گئی ہے۔ سٹارٹ سے ہی آپ کو اقتباس کی تشریح کا وہی انداز دکھایا گیا ہے جو آپ نے پیپر میں لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اقتباس کی تشریح کی، اس کے بعد آپ پیراگراف لکھیں گے کہ کون سا پیراگراف جو ہے یہ آپ کو پیپر میں دیا گیا ہے جس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، اس کے شروع کے چند الفاظ اور اینڈ کے چند الفاظ۔ مثلا الجبرا کا ہماری طالب علمی، اس کے بعد ڈاٹ ڈال دینا ہے، اس کے بعد فادر ان لا۔ پورا پیراگراف لکھنے کا نہ ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی طریقہ کار ہے، تو اس وجہ سے آپ یہاں پر یہ لکھیں گے۔ یہ پیراگراف لیا گیا ہے آپ کا جو ابتدائی الجبرا ہے اس کا یہ لاسٹ پیراگراف ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ الجبرا کا ہماری طالب علمی کے زمانے میں کوئی خاص مصرف نہ تھا، اس سے اسکولوں کے طلبہ کو فیل کرنے کا کام لیا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ عملی زندگی میں خاصا استعمال ہوتا ہے۔ دکاندار اور گداگر اس قاعدے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پیسہ لا، بعض رشتوں میں الجبرا یعنی جبر کا شائبہ ہوتا ہے، جیسے مدر ان لا اور فادر ان لا۔ اس پیراگراف کی ہم لوگ جو ہیں وہ تشریح کرنا شروع کرنے لگے ہیں، تو یہ بالکل اکارڈنگ ٹو بورڈ پیٹرن آپ کو تشریح کروائی جا رہی ہے۔ اور اب بورڈ کے اس سے پہلے جتنے بھی اقتباسات کی تشریح میں نے آپ کو کروائی ہے چیپٹرز میں، اس وقت ابھی بورڈ کا پیپر پیٹرن نہیں آیا تھا، تو وہ اس کے مطابق کروائی گئی تھی۔ اب بورڈ کا پیپر پیٹرن آ گیا ہے اور اس میں کیا چینج آئی ہے وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہم لکھیں گے حوالہ متن۔ حوالہ متن میں آتا ہے سبق کا عنوان، ابتدائی حساب، مصنف کا نام ابن انشا۔ صنف اور ماخذ کے مارکس نہیں ہوتے، لیکن یہ آپ کا جو ہے اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے بہت زیادہ کام آتے ہیں۔ صنف کا مطلب ہوتا ہے قسم، کہ کس قسم کو ہم پڑھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، افسانہ پڑھ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں ہم نے لکھا ہے مزاحیہ نثر پارہ ہے یہ، اور ماخذ کون سی کتاب، ابن انشا کی کون سی کتاب سے لیا گیا ہے؟ ابن انشا کی کتاب ہے کا نام ہے اردو کی آخری کتاب، جس میں سے یہ پیراگراف جو ہے یہ آپ کا چیپٹر ابتدائی حساب جو ہے لیا گیا ہے۔ تو اب آگے یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہو گیا حوالہ متن، اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ اسی طرح آپ ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد الفاظ معنی لکھیں گے۔ 4 الفاظ ہوں گے جن کے آپ کو معنی وہاں پر دیے جائیں گے بورڈ میں، لیکن ہم نے جتنے بھی معنی آ رہے ہیں ہم نے وہ سارے ہی لکھ دیے ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی سے بھی 4 معنی وہ آپ کو اٹھا کر دے دیں گے، اس وجہ سے ہم نے سارے ہی لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مصرف، استعمال، گداگر، فقیر، شائبہ، شک، مدر ان لا ساس، فادر ان لا سسر، اور جبر کا مطلب ہے مجبوراً۔ اس طرح سے یہ آپ کے خط کشیدہ الفاظ کے معنی ہو گئے۔ اب جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے سیاق و سباق۔ آج سے پہلے جو ہے سیاق و سباق ہم تشریح میں نہیں لکھ رہے تھے، لیکن اب بورڈ والوں نے 9 کلاس کے لیے سیاق و سباق ضروری کر دیا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں 10th کلاس والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیاق و سباق نہیں لکھیں گے، لیکن 9 کلاس کی نیو بک آئی ہے، نیو پیٹرن کے مطابق یہ سیاق و سباق لکھیں گے۔ سیاق و سباق کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کو۔ جو بھی پیراگراف آپ کو مثلا یہ ہم نے دیا ہے الجبرا کا ہمارے طالب علم میں، اس چیپٹر میں اس پیراگراف سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ہم نے مختصراً جو ہے وہ سیاق و سباق میں بتانا ہے، اس کو جو ہے سیاق و سباق کہتے ہیں، یعنی کہ بیک گراؤنڈ کہتے ہیں۔ تو یہ آج ہم سیاق و سباق جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، اب آپ اس کو سنیں اور سمجھیں۔ شامل نصاب سبق ابتدائی حساب ابن انشا کی تصنیف اردو کی آخری کتاب سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک طنزیہ اور مزاحیہ نثر پارہ ہے۔ مصنف نے اس سبق میں حساب کے چاروں بڑے قاعدوں جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم پر مزاحیہ انداز میں طنز کیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ مہنگائی کے زمانے میں
کچھ جمع نہیں ہوتا، اگر کچھ بچے تو وہ انکم ٹیکس والے لے کے جاتے ہیں۔ رشوت کے قاعدے سے بھی جمع کیا جا سکتا ہے اگر پولیس بیچ میں نہ آئے۔ تفریق کے قاعدے سے لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے، کبھی زبردستی، کبھی ڈنڈے مار کر اور کبھی فتوے دے کر نکالا جاتا ہے۔ ضرب کی اقسام میں ضرب خفیف، ضرب شدید اور ضرب کاری ہیں۔ حاصل ضرب سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تقسیم کا قاعدہ سب سے آسان ہے۔ حقوق اپنے پاس رکھیے، فرائض بانٹ دیجیے۔ اب اس پیراگراف سے پہلے سبق میں جو بتایا گیا تھا اس کو ہم نے مختصراً یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ اب ہم تشریح کرنا شروع کرنے لگے ہیں۔ آپ کو تشریح کی ہیڈنگ نظر آ رہی ہوگی۔ پہلے اس کویسچن کے 3 پوائنٹس ہوتے تھے کہ حوالہ متن، خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور تشریح، لیکن اب اس کے 4 پوائنٹس ہو گئے ہیں: حوالہ متن، خط کشیدہ الفاظ کے معنی، سیاق و سباق اور تشریح۔ تو اب ہم تشریح لکھنا شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی سیاق و سباق والا پیراگراف تشریح کے پیراگراف سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے تشریح جو ہے وہ 10 لائنوں میں لکھی ہے تو آپ کا یہ والا پیراگراف جو ہے کم از کم 6 سے 7 لائنوں میں ہونا چاہیے، یعنی بیک گراؤنڈ کو ہمیشہ آپ نے 2-3 لائنیں کم لکھنا ہے اور تشریح کو 2-3 لائنیں زیادہ لکھنا ہے۔ اب ہم تشریح پڑھنا شروع کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بک آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہم نے میننگز کو استعمال کرتے ہوئے، اب جو پیچھے ہم نے میننگز لکھے تھے خط کشیدہ الفاظ کے، ان کو ہم نے بیچ میں استعمال کرنا ہے، اس کے مطابق جملے جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اس پیراگراف کو آسان ترین الفاظ میں جو ہے وہ لکھنا ہے۔ مثلا ابتدائی الجبرا کیونکہ زبردستی پڑھایا جاتا ہے اس لیے اسے الجبرا کہتے ہیں۔ الجبرا حرفوں کا کھیل ہے۔ ویسے تو آزمائے ہوئے کو آزمانا جاہلیت کہلاتا ہے، مگر الجبرے میں آزمائے ہوئے کو ہی آزمایا جاتا ہے۔ الجبرا کا طالب علمی کے زمانے میں کوئی خاص استعمال نہ تھا۔ اب ہم نے مصرف کا میننگ لکھا استعمال۔ طالب علموں کو الجبرا کچھ خاص پسند نہیں آتا تھا، اسی لیے الجبرے سے صرف اسکول کے طالب علموں کو فیل ہی کیا جاتا تھا۔ اگر اسکول کو کوئی اور فیل کرنے کا طریقہ نہ ملے تو پھر وہ الجبرے کے ذریعے طالب علموں کو فیل کرتے تھے۔ لیکن آج کل دکاندار اور فقیر، اب یہ فقیر کا گداگر لکھا تھا، میننگ ہم نے یہاں پہ فقیر لکھا ہے، میننگ کو استعمال کیا ہے۔ آج کل دکاندار اور فقیر اس قاعدے کو عملی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں پیسہ لا اور لاتا ہی جا۔ بعض رشتوں میں بھی الجبرے کو مجبوراً استعمال کیا جاتا ہے۔ مجبوراً جبر کا ہم نے میننگ لکھا تھا زبردستی یا مجبوراً۔ ہمیں شک ہے، شائبہ کا میننگ ہے شک۔ ہمیں شک ہے کہ مدر ان لا یعنی ساس اور فادر ان لا یعنی سسر جیسے رشتے میں بھی اسی قاعدے کو جان بوجھ کر استعمال کیا گیا ہے، اسی لیے ان رشتوں کو کچھ خاص پسند نہیں کیا جاتا، کیونکہ لا کا ویسے اردو مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، عربی میں مطلب ہوتا ہے نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر فادر ان لا اور مدر ان لا کے ساتھ بھی لا لگایا گیا ہے۔ اس طریقے سے آپ جو ہیں اقتباس کی تشریح لکھیں گے تو آپ کو اقتباس کی تشریح میں انشاءاللہ مکمل نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اقتباس کی تشریح بالکل بورڈ پیٹرن کے مطابق آپ کو کروائی گئی ہے۔ حوالہ متن پہلا پوائنٹ ہے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی دوسرا پوائنٹ ہے، اور سیاق و سباق تیسرا پوائنٹ ہے، اور تشریح جو ہے یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ اب اس سے پہلے جو پیراگراف آپ کو کافی زیادہ پیراگراف جو ہے میں کروا چکی ہوں چینل کے اوپر، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اس میں یہ فرق آئے گا کہ جو فرسٹ پیراگراف ہے یہاں پر ہم نے تشریح کی ہیڈنگ آپ کے دی ہوئی تھی، تو تشریح کی ہیڈنگ کی جگہ آپ نے فرسٹ پیراگراف کے اوپر ہیڈنگ دے دینی ہے سیاق و سباق، اور سیکنڈ پیراگراف کے اوپر ہیڈنگ دے دینی ہے تشریح۔ تشریح کا انداز بالکل یہی ہے، صرف ہم نے ہیڈنگز چینج کرنی ہیں۔ وہاں پر بھی آپ دیکھیے گا جتنے بھی پیراگراف میں نے کروائے ہیں ان میں ہم نے تشریح 2 پیراگراف میں لکھی ہے، تو 2 پیراگراف کے اب دونوں کی صرف آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں کے نام ڈیفرنٹ کر دینے ہیں۔ پہلے پیراگراف کے اوپر لکھ دینا ہے سیاق و سباق، دوسرے پیراگراف کے اوپر لکھ دینا ہے تشریح۔ تو اس طریقے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ تشریح شاید غلط ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، صرف آپ نے سیاق و سباق کے لفظ کا اضافہ کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی وہ والی تشریح بھی بالکل صحیح ثابت ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔
چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔